جی مبلغ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اپنا تعارف کرا دیں جی۔ میں ہے تو اہل سنت سے ہوں، میں اکیلا کنورٹیڈ ہوں شیعہ۔ اچھا اچھا، آپ اہل سنت سے ہیں، آپ کنورٹ ہو گئے جی شیعہ۔ اچھا اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے آپ نہیں مانتے تھے کہ یہ 12 امام اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ کے بنائے نبیوں سے افضل ہیں، اب آپ مانتے ہیں؟ ہاں جی۔ الحمدللہ مانتے ہیں، بس میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ نہیں، پہلے میں آپ کا پوچھ تو لوں نا کہ آپ کیسے شیعہ ہوئے، یعنی پہلے نہیں مانتے تھے میں اب آپ سنی مانتے شیعہ ہوں، میں ابھی بھی نماز اپنی مسجد میں ہی پڑھتا ہوں۔ ہیں۔ سنیں نا، تو میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں نا، آپ نہیں چاہیں گے کہ میں تھوڑا آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں؟ ٹھیک ہے، جی جی میں یہ کریں۔ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کا ظاہر ہمارا سے بنیادی ان کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ظاہر ہے 12 امام ہے، تو آپ پہلے جب اہل سنت میں تھے تو آپ شیعہ کے 12 اماموں کو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ نے کو نہیں بنا کے نہیں، بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب بھی مانتے تھے، اہل اچھا سنت مانتے ہیں۔ اچھا اچھا، اہل سنت مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہو جی، گیا۔ اچھا اچھا، چلے صحیح بریلوی مانتے ہیں، ہے۔ بریلوی مانتے اہل ہیں کہ سنت دیوبندی یا وہ نہیں۔ جی جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی اہل سنت مانتے ہیں کہ جی شیعہ کے 12 امام اللہ کے بنائے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل۔ اچھا، کس بریلوی نام لیں جی ذرا، کس بریلوی نے یہ کہا ہے؟ ہماری احمد رضا مسجد میں خان ہی صاحب کا ہمارے حوالہ والد دے ہیں۔ دیں آپ کہ احمد رضا خان صاحب نے، جو بریلویوں کے سب سے بڑے وقت کے مجدد گزرے ہیں، انہوں نے کبھی یہ کہا، ظاہر ہے ان کا تھالہ سب سے بڑا ہے، ان کے فتاوی رضویہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہو بالکل کہ شیعہ کے جو 12 امام ہیں یہ اللہ کی طرف سے نامزد کرتا ہیں، نبیوں سے بلند ہیں، اور یہ منصوص من اللہ معصوم من الخطا ہیں، انہوں نے کبھی بیان کیا؟ دیگر علماء کرتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں مجھے کیا تو مجھے ان سے دیگر وہ کا حوالہ نیچے آئیں۔ دیجئے کہ بریلوی مسلک میں ان کا کوئی سب سے معتبر عالم ہو جس کی بات مانی جاتی ہو، جانی پہچانی، میں کسی گلی مسجد کے محلے کے پیر فقیر کی بات تو نہیں کر رہا، نہ کسی نکڑ کے بیٹھے ہوئے مولوی کی بات کر رہا ہوں، میں تو جاننا چاہوں گا نا جی، آپ نے کہا پورے بریلوی مذہب پہ آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھا کہ ناؤز باللہ یہ عقیدہ ان کا بھی تھا، تو ایسا نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ سر ایک میں کام کرتے خود ہیں، دوں، سنیں نا، میں تکرار نہیں میں کرتا اس لیے بول رہا نا سنیں نا، ہوں۔ جی آپ بریلویت کے نمائندہ تو نہیں ہیں، میں نے تو آپ سے پوچھا، آپ نے بتا نہیں سکے مجھے، آگے چلتے ہیں نا۔ آپ شیعہ کے 12 اماموں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ کے رسول کو بھی جی۔ ان کا بھی اعلان کیا، دیگر انبیاء کا بھی کیا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 12 امام اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں تو یہ قرآن میں کدھر ہے؟ سر میں اب آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی، اپنے اگر 12 امام دکھا دیجئے، دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہونے والا ہوں، میں آدھے میں ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے قرآن سے دکھائیں، میں پورے کا پورا آپ کو بھیج دوں ادھر، اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو میں پورا کھینچ کے واپس لے آؤں آپ کو، آپ اس طرح سمجھ لیں آپ پولیس رات پہ کھڑے ہیں اور میں آپ کا حل مسئلہ کر رہا ہوں، ٹھیک؟ یا تو آپ ادھر گریں گے یا آپ ادھر گریں گے، تو میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا فیصلہ کر دوں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں، جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے، تو یہ قرآن میں کدھر ہے؟ اچھا سر، اب آپ میری بات کا جواب دیں گے ایک؟ اچھا، آپ یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کدھر ہے؟ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ ہاں تو بسم اللہ کریں حضرت، ہمیں بھی اپنی ساتھ لے جائیں نا، آپ شیعہ مذہب میں جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی ساتھ آپ کی چلیں، اگر کوئی ایسی زبردست قسم کی آپ ہیں، اتھینٹک 12 نیم پوچھ رہے ہیں نا کہ اس میں ہے؟ چلیں آپ 2 3 بتا دیں، پہلے 3 بتا دیں، چلیں میں آپ کو نا وہ کیا کہتے ہیں گنجائش دے دیتا ہوں، آپ کے لیے کام کو ذرا اور سہل کر دیتا ہوں، اس طرح کریں 12 کے 12 نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ مجھے پہلے 3 4 بتا اچھا، دیں۔ ہاں جی، آپ کاؤنٹر کویسچن کری جا رہے ہیں، صرف ایک کویسچن مجھے بتا دیں۔ یقین کریں صرف ایک ہی کوسچن کیا ہے میں نہیں نے۔ نہیں، میں آپ سے کوئی غلط سوال پوچھوں، میں آپ کا ذمہ دار؟ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، نہیں اور نہیں، بغیر بغیر اس جانے، لیکن آپ نے کہا، غلط کہا لیکن کہا تو صحیح کہ بریلوی بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، تو کیوں مانتے ہیں بھائی؟ یہ کدھر ہے قرآن میں؟ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نا، اس کو میرا کاؤنٹر کوسچن نہ کہو، آپ یہ کہو کہ ڈاکٹر صاحب تیار بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آپ کی طرح میں بھی اس کنویں میں چھلانگ مارتا ہوں، لیکن مجھے کچھ دکھاؤ تو صحیح کہ میں بھی کنویں میں چھلانگ ماروں، کوئی وجہ تو دکھاؤ نا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے قرآن سے دکھا دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد میں 12 امام بھیجوں گا، چلو نام نہ بتاؤ مجھے، کوئی ناموں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تو پھر آپ اور میں دونوں کنویں میں چھلانگ ماریں گے، ٹھیک؟ شیعہ کے کنویں میں چھلانگ ماریں، لیکن سر اگر آپ اب مجھے نہیں کہنے کا دکھا مقصد سکتے، ہے کہ یہ 12 کہانی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں، آپ ہمت کیجئے، اور چلے اتنا کر لیتے ہیں نا،
آپ कुएं में छलांग मारना चाहते हैं, मैंने आपको पकड़ा हुआ है और मैं चाह रहा हूं कि आप कुएं में छलांग ना मारें, कम से कम एक दफा कुरान पढ़ लें। और अगर आपको कुरान में अपने 12 इमाम मिल जाए कि अल्लाह ने कहा हो कि अल्लाह के रसूल मैं आपके बाद 12 इमाम भेजूंगा, या अल्लाह ने कहा हो कि अल्लाह के रसूल मैंने आपके साथ अली को इमाम बनाया, मैंने हसन को इमाम बनाया, हुसैन को इमाम बनाया, अल्लाह की रहमतें उनके ऊपर, हाँ तो फिर भले छलांग मारें, फिर मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा, लेकिन उस वक्त तक मैं पकड़े रखूंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, और आपको उन 12 इमामों का वास्ता देता हूं जिनको आप मानते हैं, वो मुझे कुरान से दिखा देना प्लीज। पहले 2-3 दिखा दें, मल्टीपल चॉइस कर दिया मैंने, एमसीक्यू बना दिया आपके लिए, उनमें से कोई एक दिखा दे चले। तो डॉक्टर इतना साहब आसान। बहादुर रसूल किन के पीछे चलना है? ये आपने सवाल, ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात अच्छा सुनो, चले इस मैंने तरह इतनी करते हैं, सुनी। चले इस तरह करते हैं ना, मैं आपको सुने, मैंने आपका हाथ छोड़ दिया, अब आप जाने और कुआं जाने, आप छलांग मार देना। मैं तो पहले ही आपने मेरे कुएं से में सवाल हूँ, किया, जी जी मैंने आपने पहले मेरे से बता सवाल किया। दिया क्या बता दिया कि यही मैं कुएं में हूँ। अच्छा आप कुएं में आगे चले बढ़। गए, हाँ जी आप कुएं हाँ में जी। चले गए, सुने ना, आपको कुआं मुबारक हो, हमें कोई मसला नहीं, उसी कुएं में रहिए, ठीक है। अब आपने मेरे से चूंकि सवाल किया, तो मैं ऐसे समझता हूं जैसे आपने कुएं में तो गए हैं, लेकिन आपने एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया है कि डॉक्टर साहब मुझे खींच के बाहर निकाल लें। तो ये बताइए, अगर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया तो फिर आप कुएं से बाहर निकल आएंगे? क्यों आपने सवाल मेरे से ये किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी पैरवी करनी है, यही सवाल किया ना आपने, और ये मैं आपको दिखाऊंगा कुरान से। और अगर मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया तो फिर आप ये अहद करें, इंसाफ करें, ठीक है, कि आप हाथ बढ़ाएंगे और तो मैं आपको सर कुएं से खींच लूंगा। एक सेकंड माजरत, मैं इधर से बात काट रहा हूँ। आपका मकसद मनवाना नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ये मनवाना हाँ नहीं है बस भाई। ठीक है। हम कोई मुनाजरा नहीं कर रहे, हम कोई इधर डिबेट नहीं कर रहे, ठीक है, ये देखें ना, पॉज करके बैठिए। मसला ये होता है ना कि वापस आइए, अपने आप को पॉज नहीं करना, किसी को पॉज करने की इजाजत नहीं है, अपने आप को म्यूट करें, गुफ्तगू करें, लेकिन ऐसे ना करें। मैं आपको हेल्प आउट करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप उस कुएं से निकल आए जिस कुएं में आप जाके बैठे हैं। ये बात तो तय हो गई कि कुएं में आपने छलांग मारी बगैर कुरान को देखे हुए, ठीक, और यही मैंने आपके सामने और बाकी लोगों के सामने भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। कोई नहीं, आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, आपको हम दोबारा लेने के लिए पॉज करने की इजाजत नहीं। अच्छा जी, तो मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, जी 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 जनाब, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि आपका जो सवाल है ना मेरे लिए कि अल्लाह के रसूल के बाद किसकी पैरवी करनी है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो बताऊं, लेकिन आपका हाथ पकड़ के आपको उस कुएं से निकाल लूं। तो इतना तो जी कीजिए जी। ना, आपका सवाल है, अगर मैंने आपको दिखा दिया कि किसकी पैरवी करनी है, कुरान से दिखाऊंगा, अल्लाह से दिखाऊंगा, तो फिर आप कुएं से बिस्मिल्लाह। निकल आएंगे ना। जी जी, आप मुझे अब बताएं ना। चलो अच्छी जी बात। देखें, मैं भी तो ऐसे तो नहीं ना हुआ, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब। मैं अभी भी तक तो ऐसे ही ऐसे ही लग रहा बैठता है, था। अभी तक तो नहीं ऐसे नहीं, ही लग मेरी रहा बात है। सुनो, मैं आपसे इल्मी बहस नहीं ना करना चाहता, मैंने आपको बहुत सुना हुआ है, ऐसे ही मुझे गुस्सा भी आता है। बाकी मैंने कहा आज ही आया हूँ मैं फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, मैंने आपको बुरा भला कहा है? हम तो अच्छी तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, एक दो है ना, आपकी पार्टी के ही हैं बंदे। सुने ना, मेरे पास बैठ के किसी ने आपको बुरा भला कहा तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है जी, हम यहाँ बैठे हैं, ये मेरी ब्रॉड है, जी ये मेरा हुजरा है, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, अच्छे तरीके से होगी, आप तसल्ली रखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा यानी 12 इमाम तो कुरान में नहीं है, आप कुएं में चले गए, अब मैं आपको निकालना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि दिखाइए कि अल्लाह के रसूल के बाद किसकी पैरवी करनी, ठीक है। तो कुरान की बिस्मिल्लाह। जी जी। सूरह तौबा की आयत नंबर 100, आपके पास है कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 निकाल लीजिए प्लीज। कौन सी वाली? 100? सूरह तौबा जो है ना वो 10 नंबर सूरत है, और उसकी आयत नहीं नहीं, नंबर आयत 100 नंबर। है, एक आयत सेकंड। नंबर 100। मैं लगा दूं जी डॉक्टर साहब स्क्रीन पे तो ना। लगाएं जी, नहीं, लगाएं। मैं दूसरे फोन से देख रहा हूँ, मेरे पास दूसरा आपको फोन मैं है, मैं बड़ा कर दूं? देख। अबू बकर तनवीर साहब, मैं आपको बड़ा कर नहीं देता हूं, आप मुझे नहीं करना। स्क्रीन पे नहीं आके। नहीं, मुझे जी जी, नहीं। नहीं मैं उनको कह फोन रहा को हूँ, कर दें आपको बड़ा नहीं कह रहा। डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, जी। वो आयत दिखाएंगे ना, बाकी लोग भी सुन रहे हैं ना इस वक्त, माशाल्लाह इस वक्त 55 लोग हम बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी लोग भी सुन लेंगे। वो आयत लगा के आएंगे, ठीक है जी। किधर गया मैं? अच्छा जी,
تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ قرآن سے دکھائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد کس کی پیروی کرنی. اللہ اکبر. تو اب ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں کہ اللہ نے کیا بتایا ہے. اچھا جی، قرآن کی سورت توبہ اور آیت ہے 100. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مبلغ اعظم صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. تمام لوگ سن لیں، یہ سب کے لیے ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے جو سابق تھے، مقدم تھے، اور جتنے لوگ ان کے پیرو ہوئے، ان کی پیروی کی، والذین تبعوہم، کس کی اتباع کی؟ سابقون الاولون، مہاجرین و انصار کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یعنی ان کی اتنی شان بیان کی کہ اللہ کہتا ہے میں تو راضی ہوں، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، جنہوں نے ان کی اتباع کی، صحابہ کرام کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے، جناتٍ، جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب میری آپ سے گزارش ہے حضرت، ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے اس حکم پہ ان کی اتباع کرتے ہیں. میری آپ کو دعوت ہے، ہاتھ دیتا ہوں آپ کو، کنویں سے نکل آئیے. آپ کو ہم نے قرآن سے اور اللہ کے کلام سے اور اللہ سے دکھا دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان ڈاکٹر کے صاحب لیے میرا ایک جنت تیار. سوال ہے یہاں پہ. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور سوال کریں گے، پہلے مجھے ہاتھ تو دینا، میں آپ کو نکالوں کنویں سے. اتنا تو خیال کیجیے آپ، اللہ کو میں تو جواب دینا ہے پہلے کل ہی کو. کنویں سے باہر تھا، آپ پھر گرا ہوں. سنیے، یہ بات ہے. اس آیت کا آپ انکار تو نہیں کرتے نا؟ یہ آیت مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. نہیں، آپ اس کا اس انکار پہ تو نہیں کرتے نا، میں مطلب جو ہے. بھی ہے، میری بات سن. تو اب کس میرا کی کہنے کا اتباع مقصد، کرنی ہے پھر؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کی اتباع پہ اللہ راضی ہے؟ پتہ ہے کیا، اب اگر آپ اس آیت کا انکار کریں گے نا اور واپس میں نہیں کنویں سے کر نہیں رہا. نکلیں گے، واپس اس کنویں سے نہیں نکلیں گے جس کنویں میں آپ نے چھلانگ ماری ہے، یقین جانیے، آپ جانے، اچھا، آپ کی قبر جانے اور اللہ جانے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کم از کم اتنی بات یاد رکھنا، یہ نہیں کہہ سکو کہ مجھے پتہ نہیں تھا ادھر، یہ نہیں کہہ سکو گے. کیوں؟ ہم نے حق بیان کر دیا آپ کے سامنے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل کرے جدھر مرضی رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا، کوئی عذر نہیں ہوگا ادھر. جب آپ سے پوچھا جائے گا نا، پھر کوئی عذر نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ سکو کہ بھائی میں تو مجلس سنی تھی، مجھے کسی نے بات نہیں کی. نہیں نہیں، وہاں پہ آپ کو فرشتے کہیں گے نا بھائی صاحب، آپ کو ڈاکٹر خان نے سب کے سامنے، ادھر اس وقت 60 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں ایک آپ ہیں، 59 اور لوگ ہیں، سب کے سامنے یہ 59 گواہ موجود ہیں. میں نے آپ کو دعوت دی کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کی اتباع پہ اللہ راضی ہے، اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ان کی اتباع پہ اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں. ان کی اتباع پہ اللہ نے کہا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اب آپ کے پاس عذر کوئی نہیں بچا، اب آپ جانیں. اور وہ مذہب جو آپ نے آپ سب کے سامنے بیان کیا. اچھا اور ڈاکٹر صاحب، اور کوئی صورت ہے؟ میرا ایک سوال، جی ایک جی سوال صرف. کر لیں، ایک اور سوال کر لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا سمجھا ہے؟ کن کو؟ شیعہ کے اماموں کو، 12 اماموں کو؟ خیر وہ تو سب کے ہیں، آپ نے شیعہ کے پلے ڈالے ہیں. آپ لوگوں نے کیا سمجھا جو بات یہ سنیں، کاؤنٹر یہ جو آپ کوسچن کہتے ہیں نا سب کے ہیں، دیکھیں سنیں میری بات سنیں، آپ کے 12 امام ہے ہی نہیں، ایسے اللہ نے کوئی امام بنایا ہی نہیں. یعنی اگر وہ، کہانی ہے. سنیں نا، ابھی آپ نے کہا سب کے ہیں، سب کے ہیں، تو قرآن میں کدھر ہیں؟
میں نے تو سب نہیں سے میں پہلے سوال کیا آ تھا ہی آپ نہیں سے، رہا ہوں آپ نے کیسے کہہ دیا سب کے ہیں جبکہ قرآن میں ہی نہیں ہے؟ سر، صرف میرے ہیں، آپ کے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا میں نے، تسلیم کر لیا۔ حضرت آپ کے ہیں، قرآن میں کدھر ہیں؟ میرے سے تو چلے گئے آپ، اچھا ہو گیا آپ نے ایسے کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بتائیے وہ جو آپ کے ہیں وہ قرآن میں کدھر ہے؟ آپ سر قرآن کو آپ، مانتے ہیں نا، میں قرآن کا پوچھ انکار رہا تو ہوں، نہیں کرتے؟ آپ نے یہ بروڈ لگائی ہے، جی جی۔ آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارے حضرت آپ بیان کر دیجئے۔ دیکھیں نا، میں تو آپ سے جو پچھلے بھائی آئے نا، تو انہوں نے میرے سے بحث کی، تو میں نے ان سے پوچھ لیا، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا، پھر میں نے آگے بحث ہی نہیں کی۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ ان 12 کو صرف اولاد رسول اور ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر میں نے بحث ہی نہیں جی کی۔ لیکن اگر آپ کچھ اور مانتے ہیں تو پھر بتا دیجئے مجھے، قرآن میں تو نہیں۔ نہیں نہیں، میں نے تو نہیں ان کا کلمہ پڑھا، جیسے آپ مجھے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی دکھاؤ آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے 12 کا۔ میں نے تو ابھی کلمے کی بات نہیں کی ہے، صرف آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں نہیں، کہ آپ نے شیعہ کے 12 اماموں کو کیا مانا ہے؟ کوشچن آپ اپنا بتا دینا۔ سے ایسے لگ رہے ہیں۔ چلے میں اپنا بتا دوں پہلے، پھر آپ بتانا، ایسا ہی ہے؟ جی جی، چلے یہ آپ کا آخری آپ کیا سوال ہوا، بات، نیچے اور لوگ موجود ہیں، پھر ان سے بات کرنی ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی، بس یہ تو بتا دیں آپ آپ نے نے مجھ کیا سے سمجھا۔ پوچھا کہ شیعہ کے 12 امام میری نظر میں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ شیعہ کے 12 امام من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، ایجاد کرتا ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ وہ معصوم من الخطا ہیں، ہم نہیں مانتے کہ وہ منصوص من اللہ ہیں، ہم نہیں مانتے کہ وہ خدا کا نور ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ کائنات کے کو مالک ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ان کے وسیلے سے رزق ملتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ نبیوں سے بلند ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ان کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے، اللہ نے تو ہمیں تو بنا کے ہم بھیج نہیں دیا مانتے ہے۔ کہ وہ عالم غیب ہیں، ہم نہیں مانتے کہ وہ اپنی اچھا مرضی سے مرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا، ہم نہیں مانتے کہ وہ کوئی سپر مین ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا میرا عقیدہ۔ اب آپ اپنا بیان ٹھیک کیجیے۔ ٹھیک، اپنا ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ آپ کے سوال تو بڑے کڑوے ہیں۔ ارے سنیے نا، آپ اپنا بتائیے نا، آپ کیا مانتے ہیں ان کو؟ نہیں میں نہیں نہ بتا سکتا ان پہ، کیونکہ آپ نے بہت، نہیں میری بات سنیں، میں بھی کچھ دیکھ کے ہی ہوں نا، میری بات بات سنیں سنیں۔ جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ اور بھی لوگ لینے ہیں، جن بھائیوں نے آنے ہیں جی آ جائیں، گفتگو کر لیں، گپ شپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، میں نے ان سے گفتگو کی، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی، اور آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نے نہیں بتانے اپنے ایمان، ٹھیک؟ اب یہ ہے میری پوری گفتگو کا خلاصہ، کہ میں نے نہیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ یار میں جواب نہیں دے سکتا۔ اب کنویں میں بیٹھے بھی ہیں اور ہمیں بتاتے بھی نہیں کہ کنویں میں چھلانگ کیوں ماری، ٹھیک؟ آپ سب کے سامنے گفتگو ہوئی نا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کو واپس نکالوں، لیکن وہ کنویں میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ اس کنویں میں ہاں خوش ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے حق کو بیان کر دینا، وہ ہم کریں گے، ہم کرتے رہیں گے، لیکن اچھے طریقے سے گفتگو ہوگی، یہی بڑی بات ہے۔ باقی ساری چیزیں میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟